دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ خانقاہ عارفیہ میں سنی، شیعہ، دیوبندی اور غیر مقلدین ہر طرح کے لوگ آتے ہیں اور صاحب سجادہ سب کو عزت دیتے ہیں، محبت سے ملتے ہیں، ادب سے بیٹھاتے ہیں، اور بعض مرتبہ ان کے خطابات بھی خانقاہ میں ہوتے ہیں۔ تو اس تعلق سے اہل سنت کی کیا روایت رہی ہے؟ دیکھیے، حضرت شیخ ابو سعید دامت ظلہ جو ہے یہ ایک درویش ہیں، ایک صوفی ہیں، ایک صاحب خانقاہ ہے، اور ایک خانقاہی کو اپنی خانقاہی روایت پہ گامزن ہونا چاہیے، کاربند ہونا چاہیے، اس پہ وہ کاربند ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی خانقاہیت بند کر دی ہے، یا جن کے ہاں خانقاہیت شروع ہی نہیں ہوئی، یا جو خانقاہیت سے واقف ہی نہیں ہیں، جو تصوف کا مطلب صرف یہ جانتے ہیں کہ ایک بار کسی بہت بڑے مریدوں والے، یعنی مالدار مریدوں والے کسی پیر سے بیعت ہو جاؤ اور اس پیر صاحب کو اپنے مدرسے میں بلاؤ تاکہ اس کے مریدوں کا چندہ آئے، تو جو تصوف کا معنی صرف یہ سمجھتے ہیں ان کو صوفی روایت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صوفی روایت جو ہماری ہندوستان میں خواجہ صاحب سے لے کر کے آج تک، خواجہ نظام الدین اولیاء، اور جو آج تک کی جو پوری روایت ہے، اور جو لوگ بھی اس میں خانقاہ عارفیہ کی کوئی شان امتیاز نہیں ہے، تمام خانقاہیں جو اپنی سابق روایت پہ قائم ہیں، اس روایت کا یہ تقاضا ہے کہ خانقاہ کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں ہوگا، کسی کے لیے بند نہیں ہوگا، اوپن ہے، نہ آنے والے کے لیے نہ جانے والے کے لیے۔ آپ آنا چاہیں شوق سے آئیں، جانا چاہیں شوق سے جائیں۔ اس آنے جانے کے لیے کوئی شرط نہیں، نہ آپ کا دین شرط ہے، نہ آپ کا رنگ شرط ہے، نہ آپ کی نسل شرط ہے۔ یہی آزادی ہے خانقاہوں کی اور صوفیہ کی کہ انہوں نے اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے، اپنی خانقاہ کے دروازے کے لیے، گیٹ کیپر کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ آنے والے کی آئیڈینٹی پوچھو، اس کی شناختی کارڈ پوچھو۔ اس لیے کہ اگر صوفیہ نے یہ کیا ہوتا تو ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ نہیں ہوئی ہوتی، یہاں جو سابق تہذیبیں اور روایتیں تھیں وہ وہی رہتی۔ ہم یہ بات بہت فخر سے کہتے ہیں کہ صوفیہ نے اسلام کی تبلیغ کی۔ کیسے کی؟ ایسے کی کہ اپنا دروازہ کھول دیا، پہلے آئے تو اچھا، پہلے آئے تو اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اسلم تسلم، اسلام لاؤ؟ نہیں، صوفیہ کی اسلام کی تبلیغ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ صوفیہ کی اسلام کی تبلیغ کا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی آئے اس سے محبت کی جائے، حسب حیثیت اس کی عزت اور توقیر کی جائے، کم سے کم اس کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا جائے۔ خانقاہوں میں لنگر کا اہتمام ہوتا ہے، یہ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ سلسلہ قائم ہے، آج بھی قائم ہے، اور اس سلسلے کو ماشاءاللہ سکھوں نے بھی اپنا لیا اور آج تک خانقاہوں میں قائم ہے، لیکن بعض خانقاہوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ روایت یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے گا اس کو 2 ٹائم کا ہم کھانا دیں گے، اس کے رہنے کے لیے اس کے شایع نشان ایک حجرہ دیں گے، جب جانا چاہے گا ہم اس کو باعزت بری کر دیں گے۔ تو ایک تو اس روایت کا تقاضا ہے۔ شیخ ابو سعید اپنی صوفیانہ روایت کے امین ہیں اور موجودہ زمانے کے جو حالات ہیں ان سے باخبر ہیں، اور ان حالات میں کیا پالیسی اپنانی جانی چاہیے اس پالیسی سے واقف ہیں، اور اس پہ کوئی ڈھنڈورا نہیں ہے، ان کا کوئی بینر نہیں ہے۔ پریکٹیکل میسیج دینا چاہتے ہیں کہ پریکٹیکل ہم جو ہے اپنی صفوں میں وحدت اور اتفاق کی فضا کیسے قائم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خانقاہ میں کوئی شیعہ آ گیا تو خانقاہ سے حضرت شیخین پہ تبرہ شروع ہو گیا، کوئی وہابی آ گیا تو ہم نے فاتحہ اور نیاز بند کر دی، قوالی بند کر دی۔ ایسا نہیں ہے، جو آئے اپنے طریقے پہ آئے، اس کی ہم تعظیم، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی استقبال، اس سے محبت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ وہ چاہے ہندو آئے، چاہے مسلمانوں کے مختلف طبقے سے آئے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی عزت و توقیر، اس کا استقبال تو ہم کریں گے۔ لیکن آنے والا اس بدگمانی میں نہ رہے کہ آ کر کے ہم کو بدل دے گا، ہمیں اصلاح کر دے گا، بلکہ ہمیں موقع ملے گا تو بعض اس کی غلط فہمیاں ہم دور کریں گے۔ اور اس کی مثالیں خانقاہوں میں 1-2 نہیں ہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں جن کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ آئیں، قریب سے دیکھیں۔ میں تو کہتا ہوں ان مولویوں کو کہ یہ آتے ہیں تو یہاں پہ صرف اقامت کا طریقہ دکھتا ہے، ان کو یہ نہیں دکھتا ہے کہ یہاں پہ دعوتی کام کیا ہو رہا ہے، تبلیغی کام کیا ہو رہا ہے، اصلاحی کام کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگوں کے ذہن کو بدلا گیا، ستھرا کیا گیا اور ان کو صحیح راستے پہ ڈالا گیا۔ آپ ان کو ان خوبیاں نظر نہیں آتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اکابر صوفیہ کی روش کو سمجھیں اور زمانے کے حالات کو سمجھیں، تبھی ہم ہندوستان میں اپنے آپ کو سروائیو کر پائیں گے، اور یہی صحیح طریقہ ہے، یہی شیخ ابو سعید دامت ظلہ علیہ کا طریقہ ہے۔ جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ پھر وہ کچھ اور ہی طریقے سے چیزوں کو سمجھیں گے۔